بدترین جمہوریت بھی کسی بہترین آمریت سے بہتر کیوں ہے؟ چند روز قبل میں نے پاناما معاملے کے تناظر میں کہا کہ وزیر اعظم کو اخلاقی طور پر مستعفی ہو کر شفاف تحقیقات کی راہ ہموار کرنا چاہیے، اور یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ میں نے سیاستدانوں یا سیاسی قائدین کے خلاف سخت ترین الفاظ میں آواز اٹھائی، اور یقین مانیے کہ اس دوران کسی ایک موقع پر بھی میرے گمان میں یہ تک نہ آیا کہ سیاسی قائدین کے خلاف اتنی سخت تنقید پر مجھے کوئی غدار یا دشمن کا اعلی کار یا کسی ملک کا ایجنٹ یا کسی دوسرے ملک سے پیسے لے کر لکھنے والا کوئی لکھاری کہے گا۔ کسی سچے لکھنے والے کے لیے ظاہر ہے کہ ایسے الزامات کی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے اور نہ ہی ان سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی کسی حد تک تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ ایسے حالات میں جہاں آپ کے یار دوست یہ کہہ رہے ہوں کہ بھائی اپنی زندگی جیو اور باقی سب پر لعنت بھیجو، اور آپ لکھاری ہونے کے ناطے خود اپنے آپ کو جواب دینے کی خاطر اپنے آس پاس کے ان لوگوں، یاروں، دوستوں اور رشتہ داروں سب سے لڑتے ہوئے اپنی قوم کے لیے اپنا وقت نچھاور کریں، اور آپ کو ایسی چھوٹی باتیں سننے کو ملیں تو کسی سچے لکھاری کو تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ میں نے بھی حال ہی میں ایک بلاگ فوج کے DGISPR کی جانب سے ٹویٹر پیغامات پر تنقید کے حوالے سے لکھا اور کہا کہ ریاستی اداروں کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ اس بلاگ میں میرا کہنا یہ تھا کہ ملکی دستور مقدم ہے اور تمام ریاستی ادارے بشمول فوج اس دستور میں دیے گئے دائرے کے تحت فرائض انجام دیں، اور ہر پاکستانی شہری دستور کے مطابق کسی بھی ریاستی ادارے بشمول فوج پر تنقید کا حق رکھتا ہے۔ یہ دستوری بات جہاں ہزاروں دوستوں تک درست انداز سے پہنچی، وہیں کچھ احباب جو شاید ایک خاص سوچ میں اٹک کر رہ گئے ہیں، اپنے تبصروں میں جہالت امیز جملے، دھمکیاں اور گالیاں تک لکھتے ہوئے ملے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے جس شخص کو بھی میں نے جواب میں یہ لکھا کہ اس بلاگ میں کسی بھی ایک غیر دستوری، جھوٹی یا من گھڑت بات کا حوالہ دے دیجئے، تو کسی ایک کی جانب سے بھی کوئی حوالہ نہ دیا گیا اور لاؤبالی سی باتیں کی گئیں۔ اس سے کم از کم مجھے ضرور تسلی ہو گئی کہ تنقید کرنے والے اور بری زبان استعمال کرنے والے کسی علمی یا فکری قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ وہ عمومی پیداوار کا نتیجہ ہیں۔ اس سے ایک دوسری بات بھی واضح ہوئی یا اس سوچ کو تقویت ملی، اور وہ یہ کہ جمہوریت خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے جو ایک عام آدمی کو بھی اپنے وزیر اعظم پر بدترین اور سخت ترین تنقید کرنے کا حق دیتی ہے۔ ہمارے ٹی وی چینل سارا دن سیاستدانوں کی درگت بناتے ہیں، وزیر اعظم تک کو ذلیل کرتے پھرتے ہیں، مگر مجال ہے کہ اس کے جواب میں وزیر اعظم ہاؤس سے کوئی غداری کا سرٹیفکیٹ جاری ہوا ہو، یا کسی شخص سے کہا گیا ہو کہ تم نے یقیناً دشمن ملک سے پیسے لیے ہوں گے۔ دوسری طرف آپ کسی جرنیل پر بات کر کے دیکھیں، آپ کے آس پاس موجود عام اور پست ذہنیت کے افراد فوراً چھڑی لے کے آپ کو غداری اور بغاوت اور جانے کیا کیا فتوے لگانا شروع کر دیں گے، اور یہی بات جمہوریت کو ہر طرح کی آمریت سے بالا کرتی ہے۔ یہی جمہوریت ہے جو دستور کے تحت ہر شخص کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ ہر ریاستی ادارے کی کارکردگی کا جائزہ لے اور جہاں اسے کوئی پالیسی نادرست معلوم ہو ضرور تنقید کرے۔ دستور ہی میں لکھا ہے کہ ہر ادارہ دیے گئے دائرے سے باہر نہیں جائے گا، اور اگر جائے گا تو اسے غداری سمجھا جائے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ادارہ یا افراد اس دائرے کو نہیں مانتے اور اصل میں غداری کے مرتکب ہوتے ہیں، وہی دوسرے کو غدار بھی قرار دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی نہایت سادہ سی مثال یہ ہے کہ نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، یعنی دستور کے مطابق پاکستان کا انتظامی اور حکومتی سربراہ۔ آپ ان پر یوں ہی الزام لگا دیں کہ چونکہ ایک بھارتی شہری نے ان سے ملاقات کی ہے اس لیے وہ غدار ہے۔ آپ کے خلاف وزیر اعظم ہاؤس سے نہ کوئی غداری کا اعلان کیا جائے گا اور نہ ہی بغاوت کا سرٹیفکیٹ جاری ہوگا۔ اب دوسری جانب صرف یہ پوچھ لیجئے کہ طالبان کا ایک دہشت گرد احسان اللہ احسان، جس نے ہزاروں پاکستانی شہریوں کی ہلاکت کی ذمہ داریاں قبول کی ہیں، اسے اس وقت شدید تفتیش کا سامنا کرنا چاہیے تھا، مگر وہ کس طرح ٹی وی پر ایک ہیرو کی طرح پیش کیا گیا۔ ایک ٹی وی اینکر سلیم صافی کو اس سے انٹرویو کی کیسے اجازت دی گئی؟ یا آپ صرف یہ کہہ دیں کہ ٹویٹر پر کسی حکومتی نوٹیفیکیشن کے بارے میں یہ کہنا کہ اسے مسترد کر دیا گیا ہے، جس پر بھارت میں پاکستان اور پاکستانی اداروں کا مذاق اڑایا جائے، کیا ایک قابل مذمت بات نہیں؟ اس جملے پر آپ کو پھر غداری کا کوئی سرٹیفکیٹ دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے بدترین جمہوریت بھی ہر طرح کی اچھی بری آمریت سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ آپ اپنے نمائندوں سے سوال پوچھ سکتے ہیں، ان پر تنقید کر سکتے ہیں، اور خراب کارکردگی پر آئندہ انتخابات میں ان کا احتساب کر سکتے ہیں، انہیں مسترد کر سکتے ہیں۔